نمبرز میں نے آپ کے سامنے رکھے، آپ نے بھی دیکھی. اکنامک سروے آج آ گیا ہے ٹریڈیشنل بجٹ سے ایک دن پہلے. کل بجٹ آنے والا ہے. مکسڈ رپورٹ ہم کہیں گے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹوٹل ڈیزاسٹر ہے، مگر آبویسلی کہ بہت بڑے بڑے گیپس ہیں. جب اگر آپ کی ٹوٹلی آپ کی ایکسپورٹس سٹال ہوئی ہو، آپ کی جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ 3.7 ابھی بھی جو ہے وہ وہاں پر پھنسی ہوئی ہو، آپ کی ایگریکلچر پروڈیوس جو ہے وہ کم ہو رہی ہو، اور آپ کے یہ مسائل بہت ہی سیریس مسائل ہیں. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم کہیں کلیدی معاملات میں بہتری بھی ہے. اب آہستہ پلیز. کامران صاحب، ہمیشہ ہی مکسڈ رپورٹ آتی ہے. آپ پاکستان کے پچھلے 20 اکنامک سروے منگا لیں، یہی باتیں آپ کو ملیں گی. لیکن حقائق جو ہے وہ ملک کی معیشت کے لیے کہ مثبت آپ کو خبر نہیں دیتے. ملک ہر پاکستانی جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. قوت خرید اس کی کم ہو رہی ہے. جو آپ کی جاب کریشن ہے وہ نہیں ہے. گروتھ ملک میں نہیں ہے. آپ ایک ایگریکلچر پروڈکٹ کاٹن کو دیکھ لیں. ہم نے 15 ملین بیل تک کاٹن پروڈیوس کی ہے ماضی قریب میں پرانی بات نہیں کرتا. 2014-15 کو دیکھ لیں، 15 ملین بیل آپ کی پروڈکشن تھی. آج وہ اس کی 1/3 رہ گئی. یہ بہت تشویشناک باتیں ہیں. اور پھر جو اقدامات آپ لیتے ہیں، یہ جو جس کو ہم اسٹیبلائزیشن کہتے ہیں، اسٹیبلائزیشن اچیو کرنے کے لیے، اور ہم پچھلے 5-6 سال سے اسٹیبلائزیشن ہی اچیو کر رہے ہیں، ہم گرو نہیں کر سکے. اس کے پھر بہت سے منفی اثرات مستقبل پہ ہوتے ہیں کہ ملک کے اندر کوئی نئی انڈسٹری نہیں لگتی، انویسٹمنٹ نہیں آتی. آپ امپورٹس کو کرٹیل کرتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے بچا جائے، تو آپ بس اپنی جان بچا رہے ہوتے ہیں. اس سے ملک کی ترقی رک جاتی ہے اور مستقبل جو ہے وہ بد سے بدتر ہوتا جاتا ہے. آج بھی آپ بھی دیکھ لیں، آج آپ دیکھ لیں کہ ملک کے اندر جو قرضہ ہے اس کا حجم بھی بڑھ گیا ہے. حالانکہ پچھلے سال کے اندر جو انٹرسٹ ریٹ ہیں وہ کم ہوئے ہیں، اس سے حکومت کو ریلیف ملنی چاہیے تھی. لیکن اس کے باوجود جو آپ کے اخراجات ہیں اس میں آپ کمی نہیں کر سکے. جو آپ کا ڈیٹ ہے وہ بڑا ہے اور بڑھتا جائے گا. جو آپ کے ملک کے اندر ترقی ہے وہ نہیں ہوئی، انویسٹمنٹ نہیں آئی. یہ مستقبل کی کے لیے خوش آئند چیزیں نہیں ہیں. یہ حالات کو مزید خراب سے خرابتر کر دیں گی. لیکن اب صاحب جب ملک بیسکلی آج کی ہم بات کر رہے ہیں، کرنٹ سچویشن کی بات کر رہے ہیں، پچھلے 2-3 سال کی بات کر رہے ہیں، مگر اس کا بھی تو ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ ہم جس جگہ پہ ہماری معیشت کھڑی تھی، جس جگہ پہ ہم جس مصیبت کے حالات میں کھڑے تھے، ہم تو لٹرلی آئی سی یو میں تھی ہماری اکانومی، اور پھر ہمیں آئی ایم ایف پروگرام میں جانا پڑا. جب ہم آئی ایم ایف پروگرام میں جاتے ہیں، چاہے وہ دنیا کا سب سے بڑا ریکارڈ ہم قائم کریں، 24واں آئی ایم ایف پروگرام لیں، تو پھر اس کی جو ان کی پرسکرپشن ہوتی ہے ہمیں اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. جب مریض اس قدر بیمار ہے کہ وہ آئی سی یو میں ہے تو اس کو جو دوا دی جائے گی اس میں پھر یہ تمام چیزیں جس کی میں خواہش کا اظہار کر رہا ہوں، جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی اکنامک سروے رپورٹ جو آئی ہے اس سال کی بھی، وہ اس نے بمشکل تمام پاکستان کو گریس مارک سے پاس کیا ہے. لیکن اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے نا. لیکن اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں وے فارورڈ نظر آتا ہے، کیونکہ اسٹیبلائزیشن کے جو سیمبلنس ہے وہ تو نظر آ رہے ہیں. نہیں، اسٹیبلائزیشن دیکھیں، ہم پچھلے 5 سال سے اسٹیبلائزیشن کی بات کر رہے ہیں. جو پچھلے 4 سال ہیں یہ بدترین اکنامک پرفارمنس ہے پاکستان کی. تو ہم پچھلے سال سے کمپیئر کرتے ہیں، پچھلے سال تو بہت برا تھا، اس سے پچھلے سال اس سے برا تھا. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ملک میں جابز کریٹ ہوئے ہیں، کیا ملک کے اندر انویسٹمنٹ آئی ہے، کیا ملک ترقی کر رہا ہے، کیا ہمارے لوگ جو ہیں وہ امیر ہو رہے ہیں، کیا ہماری معیشت مضبوط ہو رہی ہے. ان سب کا جواب آپ کو نفی میں ملے گا. اسٹیٹسٹکس جو ہوتے ہیں وہ ایک بہت چھوٹی سی حصہ بتاتے ہیں آپ کو سٹوری کا. جو اصل سٹوری ہے وہ بڑی خوفناک ہے. ہمیں ملک کے اندر اسٹیبلٹی پالیسی لانی ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانی ہے، رول آف لا لانا ہے، ریفارمز کرنے ہیں، پھر جا کے ملک آگے بڑھے گا. آئی ایم ایف کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو آئی ایم ایف ایک نسخہ آپ کو بتاتا ہے کہ کس طرح آپ قرضے دینے کے قابل ہوں گے، جو قرضہ آپ نے ان سے لیا ہے. لیکن آپ کو آئی ایم ایف کے جو وہ کہہ رہے ہیں اسے ریفارمز بڑھ کر کرنے ہوتے ہیں. ریفارم سے آپ کو کوئی نہیں روکتا. آپ نے حکومت کے حجم کا سائز کم کرنا ہے، آپ نے ملک کے اندر جو پیسوں کا ضیاع ہو رہا ہے اس کو ختم کرنا ہے، جو آپ کی غلط پالیسیز ہیں ان کو بدلنا ہے. یہ سب آپ کے ذمہ، آئی ایم ایف کے ذمہ نہیں ہے.
ہم اس پہ تو کام کرتے نہیں ہیں, آئی ایم ایف کرونا روتے رہتے ہیں. بھائی صاحب یہ فرمائیے گا کہ بڑھے گی نہیں. ان دا بیک گراؤنڈ آف جو ابھی ہمارے سامنے اکنامک سروے رپورٹ آئی ہے جو کہ اس وقت سٹیٹس ہمارا دے رہی ہے, ہمارا کرنٹ سٹیٹس اکانومی کا کیا ہے, کل بجٹ آنا ہے. اب انتظار یہ ہے کہ سب سے کرٹیکل بات یہ ہے کہ کیا وے فارورڈ کیا ہوگا, اگلے سال ہمیں کیا حالات دیکھنے پڑیں گے, کیا اسی قسم کا رونا پڑے گا جو آج ہم رو رہے ہیں اکنامک سروے رپورٹ دیکھ کے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا کوئی جی ڈی پی گروتھ جو ہے یہ 3.7 جیسے میزریبل نمبرز ہیں, یہ کوئی 4.2 4.5 کے قریب ہم پہنچیں گے, کچھ ہماری ایکسپورٹس میں بہتری آئے گی, کچھ ہماری ایگریکلچر پروڈیوس میں بہتری آئے گی, کچھ اور جو ہمارے معاملات ہیں اس میں کوئی ہمیں بہتری آئے گی, اور وہ بجٹ جو کل پیش ہوگا کیا اس میں گنجائش ہوگی کہ ہم یہ بہتری کی خبر دے سکیں اور یہ جاب کریشن کے حالات جو ہیں وہ کچھ بہتر ہو سکے. کل کا بجٹ جو ہے وہ کیا اس حوالے سے کوئی نمید لا رہا ہے, کوئی بہتر خبر آ سکتی ہے؟ جی کامران بھائی, مجھے بہت مشکل لگتا ہے کہ آپ کوئی مثبت خبر دے پائیں گے یا کوئی توقع کر سکیں گے کہ ملک کی معیشت بہتر ہوگی, کیونکہ آپ کے اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں, آپ کی آمدن میں کمی ہوتی جا رہی ہے. اب آپ اس کو برج کرنے کے لیے آپ اضافی ٹیکس لگاتے ہیں اور اضافی قرضہ لیتے ہیں, تو یہ تو کوئی مستقل حالات نہیں ہیں. اب چونکہ تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, امپورٹس اگر آپ گرو کرنے کی کوشش کریں گے, امپورٹس آپ کو چاہیے ہوتی ہیں, تو اگلے سال اس دفعہ تقریباً 55 ارب کی امپورٹس, اگلے دفعہ 70 ارب سے زیادہ کی توقع ہے. پھر آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آ جائے گا. تو آج جو پاکستان کو چلا رہے وہ اوورسیز پاکستانی چلا رہے. ہماری وہ جو ایکسپورٹس ہیں وہ 22 ارب ہیں, جو اوورسیز پاکستانی بیچتے ہیں وہ تقریباً 40 ارب کے قریب ہیں. تو اور اس کے علاوہ جو بہت سے پیسے جو ہیں وہ انفارمل چینل سے بھی بھیجتے ہیں. تو آج آپ ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ان کو آپ نے کوئی سہولت دی ہے, اس کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے, ان کو کوئی اس کی توقع رکھیں کہ انویسٹمنٹ بہتر ہوگی, ملک میں کوئی قانون ہوگا جو ان کے سرمایہ کو اگر انویسٹ کرے اس کو پروٹیکٹ کرے گا. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ جڑی ہوتی ہیں آپس میں. تو جب تک آپ مجموعی طور پر ملک کی اکانومی پہ کوشش نہیں کریں گے, فزیکل اسٹیبلائزیشن جسے آپ کہتے ہیں, یہ آپ کو کچھ نہیں دے گا, یہ صرف آج کا دن گزار دے گا, کل کے لیے کچھ نہیں کرتا. تو ابھی تو ہم آخری منٹ تک یہ سٹرگل کر رہے تھے, کیونکہ ہمیں تو ڈیٹ کا بھی نہیں پتا تھا. بھائی صاحب آپ کو علم ہے کہ 2 دن پہلے تک تو ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ بجٹ ہمیں کس ڈیٹ کو دینا ہے, اور مختلف ڈیٹس جو ہے وہ گورنمنٹ کی سورسز سے فلوٹ ہوتی رہی ہیں. پھر بالآخر جو ہے وہ ایک نہ جانے ایک عجیب سی صورتحال ہوئی جس میں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ملی, اور اس کے بعد ایک بجٹ کی ڈیٹ سامنے آئی, اور اس کے اندر بھی ابھی بھی بہت ساری قباحتیں. ہمیں نہیں پتہ ہے کہ این ایف سی کے حوالے سے جو ڈفرینسز ہیں دونوں جانب, اور حکومت کی خواہش یہ ہے کہ اب کیونکہ وہ پہلے دن سے ڈیفالٹ پہ چلی جاتی ہے حکومت, اور ایک بڑی مشکل صورتحال ہے فیڈرل گورنمنٹ کے لیے, این ایف سی کے جو ایلوکیشنز ہیں ان کو ایڈجسٹ کرنا ہے. یہ تمام چیزیں ابھی جو ہیں اپنی جگہ ہوا میں معلق ہیں, اور پھر آئندہ بجٹ کی بہرحال کل ڈیٹ آ گئی ہے. جی یہی آپ کے سامنے ایک انڈیکیٹر ہے کہ بجٹ ہم سے طے ہی نہیں ہو رہا تھا. ہم نے بجٹ کو بھی پولیٹیسائز کر دیا ہے, آپس میں گیو اینڈ ٹیک کی بات کر رہے ہیں کہ کیا تم دو گے, کیا وہ کہتا ہے میں نہیں دوں گا. تو اس طرح کے معاملات ہم نے اس نازک صورتحال میں, جب معیشت کی یہ حالت ہو تو آپ اس میں سیاست نہیں کھیل سکتے. این ایف سی ایوارڈ کی ہم بات کرتے ہیں, آپ این ایف سی ایوارڈ کو میری نظر میں آپ رہنے دیں, لیکن آپ جو صوبوں کی ذمہ داریاں ہیں ان کو کہیں پوری کریں. یعنی جو ویلفیئر ہے یہ صوبے کا کام ہے, تو جو بس کا پروگرام ہے اس کو صوبے سنبھالیں, وہ صوبے دیں, وفاق اس میں کیوں پڑتا ہے. پھر آپ کی بجلی کے معاملات ہیں, بجلی بھی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ صوبے کی ذمہ داری ہے, ان کے حوالے کر دیں. گیس جو ہے وہ صوبے کی ملکیت ہے, ان کے حوالے کر دیں, تاکہ وہ اس چیزوں کے ذمہ دار بنے. آج تو کماتا وفاق ہے, ہم سب ٹیکس دیتے ہیں, وفاق ٹیکس کلیکشن کرتا ہے, ہر سال ٹیکس بڑھاتا ہے, اس کے بعد صوبوں کے حوالے کر دیتا ہے جو اس رقم کو اکثر ضائع کرتے ہیں. وہاں پہ کوئی نظام نہیں ہے, پیسے کیسے خرچ کیے جاتے ہیں, کوئی ان پہ کنٹرولز نہیں ہے. جو چیف منسٹر ہوتا ہے وہ ایک بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے, جو منہ سے لفظ نکالتا ہے وہ ڈائریکٹو بن جاتا ہے. یہ نظام دنیا میں کہیں نہیں ہے. تو آپ کو یہ نظام بدلنے ہوں گے, پھر جا کر ملک چلے گا. تو اب بھائی صاحب آپ کو کتنی امید ہے کہ خاص طور پہ جو ہماری اکانومی کے ایشوز ہیں, جس میں کہ بہت ہی امپورٹنٹ انڈاکیومنٹڈ اکانومی کا ایک اتنا بڑا حصہ ہے,
गुज़िश्ता बजट पे भी हमारी बात हो रही थी, यही हम इसी बात पे अफसोस कर रहे थे कि इस मुल्क की इतनी मैसिव जो है अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है। इस साल जब हम बात कर रहे हैं, नए माली साल का आगाज़ कर रहे हैं, उस वक्त भी उसी लेवल की अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है और हमें मालूम है कि कितनी मैसिव लेवल पे करेंसी सर्कुलेशन जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त उसका भी गुजारा हो रहा है। और किसी भी सूरत में भी एक पाकिस्तानी भी गवाही नहीं दे रहा कि FBR में कोई उसने बड़ी इस्लाहात देखी हैं, या उसको अब किसी ब्लैकमेलिंग का सामना नहीं करना पड़ता, या उसको जो है वो एक इस पूरे माहौल के अंदर जो है एक आउटराइट जो ट्रांसपेरेंसी का फुकदान था वो अपनी जगह बरकरार है। आइंदा साल जब हम बात कर रहे होंगे फिर भी यही सूरत हाल होगी ऑब्वियसली। देखिए, FBR भी इस मुल्क की जो नाकामी है निज़ाम की उसका हिस्सा है। तो FBR कोई मौज़ाती तौर पे तो पैसे आपको नहीं दे सकता। आप ना अखराजात कम करते हैं, ना आप रिफॉर्म्स करते हैं, ना आप पॉलिसी सही बनाते हैं, तो ना आप मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ला सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के क्लाइमेट को हमने तबाह कर दिया है। तो ऐसे हालात में FBR अकेला क्या कर लेगा? FBR तो अजाफी टैक्स लगाकर अजीब टैक्स मुल्क में लगे हुए हैं जो मुल्क के अंदर से ग्रोथ ख़त्म कर देते हैं। आज जो कारोबारी लोग हैं मुल्क में इन्वेस्ट नहीं कर रहे कि उन्हें ये पता नहीं कि कल क्या टैक्स लग जाएगा, जिससे उनकी सारा जो मंसूबा है इन्वेस्टमेंट को ख़त्म हो जाएगा। तो जब तक आप ये इन चीज़ों को स्टेबलाइज नहीं करेंगे, मुल्क के निज़ाम को दुरुस्त नहीं करेंगे, तो आपका मुल्क आगे तरक्की नहीं कर पाएगा।